یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ قرآنی آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ نہیں بلکہ تصریح موجود ہے، اور رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ہمارا اپنا تجربہ بھی بتاتا ہے کہ بہت سارے گناہوں کی آخرت کی سزا کے علاوہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں۔ بندے کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جو نقصان ہوا ہے، سزا ملی ہے، یہ جو مجھے وہ ٹھوکر لگی ہے، کانٹا چبھا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کس گناہ کے نتیجے میں ہوا ہے۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اس دنیا میں چانس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اتفاق جسے کہتے ہیں، اتفاق عربی میں تصادف کہتے ہیں، صدفہ نہیں ہے، دنیا میں صدفہ نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ اچانک اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وہ علتوں اور معلولوں کا ایک جو ہے نا ختم نہ ہونے والا سلسلہ کار فرما ہوتا ہے۔ بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلا وجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس سے زیادہ واضح اور کلیئر آیت میرے خیال میں نہیں ہو سکتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں اور خشکی میں فساد جو ہے نا وہ یا بگاڑ ظاہر ہوا، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھ کے اعمال کی وجہ سے، اپنے ہاتھ کے اعمال کی وجہ سے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس عمل کے نتیجے میں کس گناہ کی وجہ سے جو ہے نا یہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو حادثہ پیش آتا ہے، آفت نازل ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر نازل ہو جس کی وجہ سے یہ آفت نازل ہوئی ہے، نہیں، سب کو اپنے جو ہے نا وہ لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس اجتماعی عذاب سے بچو جو نازل ہونے کے بعد ظالموں تک محدود جو ہے نا وہ نہیں رہتی۔ اتنی وہ خطرناک آیت ہے، ہر خشک و تر کو اپنے لپیٹ میں وہ لے لیتی ہے۔ میرے خیال میں اسی مرحلے کے اوپر میں آپ کو یہ سنا دوں، شیخ محسن علی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر الکوثر میں اگر اس کو نہ دیا ہوتا تو شاید میں بیان نہ کرتا، خوف آتا ہے۔ لیکن انہوں نے سورہ زلزال، یہ اللہ کا پہلا اور آخری کام نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی۔ یہ سنت الہی یعنی قدرت کا روٹین، لا تبدیل جو ہے نا وہ لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں تبدیلی نہیں آتی، اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ جاری ہے۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 25 اور 26، اس کے اندر انہوں نے ایک عبرت انگیز واقعہ کے نام سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا مولانا سبحانی ناقل ہیں، ادھر کبھی کبھی ہمارے پاس آ کے مجلس بھی پڑھتے ہیں۔ مولانا وہ ساجد سبحانی، ڈاکٹر ساجد سبحانی، پی ایچ ڈی کیا ہوا انہوں نے، میرا خیال مولانا حسنین گردیزی کے مدرسے میں شاید پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے بھی نقل کیا تھا یہ واقعہ، اور لگتا ہے شیخ صاحب سے بھی نقل کیا ہے، اور شیخ صاحب نے اس کو اپنی کتاب میں جو ہے نا وہ تفسیر الکوثر میں وہ دے دیا ہے۔ تفسیر الکوثر کی ایک وہ اس کی سورہ زلزال کی ایک آیت ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے زمین کو زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے محافظ بنا دیا ہے۔ زندوں کے لیے محافظ ہے
یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے نا وہ ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، زمین جو ہے نا اس نے اپنے پشت پر ہم کو وہ سنبھالا ہوا ہے، کہیں گرتے نہیں ہیں۔ اچھا، مرحومین کو قبر کے اندر اس نے سنبھالا ہوا ہے، قبر کو سنبھالا ہوا ہے درندوں سے کہ جو ہے نا اس کو وہ قبر کے اندر اپنے اعمال کی وجہ سے کیڑے مکوڑے اس کو کھا جاتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن درندوں سے زمین بچاتی ہے۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا سبحانی ناقل ہیں، اس واقعہ کو نقل کرنے والے۔ مجھے جو ذکر کیا انہوں نے بتا رہے تھے اس وقت ان کے بھائی آرمی میں میجر تھے، ابھی پتہ نہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، پروموشن ہو گئی ہے، مزید کوئی آگے کوئی کرنل بریگیڈیئر بنے ہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب 2005 کا زلزلہ آیا، میرے خیال میں ہمارے معاصر دنیا میں اس سے زیادہ کوئی سبق آموز اور جو ہے نا وہ عبرت انگیز واقعہ پھر نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ جب زلزلہ آیا 2005 میں تو وہاں اس علاقے میں جو مرکز تھا زلزلہ کا کشمیر، ہمارے آرمی کے جوان جان بحق لوگوں کو دفن کر رہے تھے۔ ایک بندے کو جو جان بحق ہوا تھا انہوں نے قبر بنا کے اس کو قبر میں رکھا، قبر نے اس کو باہر اگل دیا، باہر پھینک دیا، نہیں رکھا اس کے اندر، قبر کے اندر۔ دوسری دفعہ اس کو قبر میں رکھا، دوسری دفعہ بھی اس کو باہر پھینک دیا قبر نے۔ پھر انہوں نے اس کو لے جا کے سمندر میں پھینک دیا، ادھر جو پانی دریا بہ رہا ہے، کون سا دریا ہے پتہ نہیں، سندھ ہے جو بھی نیلم میں، اس نے بھی باہر پھینک دیا، 2 دفعہ اس نے بھی باہر پھینک دیا۔ ایک خاتون اس کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، اس سے پوچھا کہ بی بی یہ آپ کی کیا لگتے ہیں، یہ جس کو قبر بھی قبول نہیں کر رہی ہے، باہر پھینک رہی ہے، پانی بھی جو ہے نا اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، دریا کا پانی، ہمیں اس کو ذکر کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ کہا یہ میرے والد ہیں، میرے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے، اس کے نتیجے میں ہمارے 2 بچے ہیں، 2 بچے ہیں۔ یعنی قیامت برپا ہو گئی ہے نا، بس وہ کیا چھوٹی سی قیامت ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَشَرًّا يَرَهُ۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس گناہ کے نتیجے میں کس کو سزا مل رہی ہے۔ کبھی عین ممکن ہے کہ اصل گناہگار بچ جائے، عین ممکن کیا بلکہ ہمیں خود نظر آتا ہے، یہ روایات میں ہے جب کسی ملک کا حکمران جھوٹ بولتا ہے تو وہاں وہ ملک قحط سالی کا، خوش سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹ ہمارے حکمران بولتے ہیں، وہ تو متاثر نہیں ہوتے۔ وہ ایک وزیر اعظم کے بارے میں سنا تھا، اس کا پینے کا پانی بھی فرانس سے آتا تھا، اس کو اسے کیا پرواہ ہے۔ خشک سالی کے شکار سے متاثر تو وہ ہوں گے جن کی بیچارے وہ بارانی زمینیں ہیں، کاش کر کے اللہ کی رحمت کے انتظار میں رہتے ہیں، بارش ہو جائے تو ہماری فصل جو ہے نا وہ پکے۔ وہ جھوٹ کوئی بولتا ہے، سزا اس کی کوئی اور بھگتتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں فوراً ہو سکتا ہے یہ سوال اٹھے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو عادل مانتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت ہے، کیا یہ خدا کا عدل کا تقاضا ہے کہ وہ جھوٹ کوئی اور بولے اور یہ بیچارہ بارانی علاقے کا جو زمیندار ہے وہ متاثر ہو، اس کی گندم جو ہے وہ خراب ہو جائے؟ اسی طرح وہ ایک بندہ جس کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا، وہ تو صرف وہی نہیں مرا، پورا علاقہ، یہ آپ کا ایفٹن ٹاور یہ سارا، یہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گناہ یہ عذاب نازل ہوا تو وہ تو ذمہ دار ہے ہی، باقی جو بے گناہ پس گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اتنا معاوضہ دے گا روز قیامت کی وہ راضی ہو جائیں۔ یہ عدل الہی کا تقاضا ہے، یہ ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر وہ لکھا ہوا ہے۔ لہذا بر محمد آل محمد بلندر صلوات، یہ میرے موبائل میں بھی ہے، میں اپنے
یہ دیکھیں جی ایک عبرت انگیز واقعہ سورہ مرسلات آپ نے زلزال کا سورہ مرسلات مرسلات، ہاں سورہ مرسلات ہے جی، زلزال نہیں ہے، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ یہ دیکھو سوشل میڈیا بڑا خراب کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ مرسلات ہے۔ تو یہ میں اس لیے یہ سامنے لایا تھا کہ ہمیں گناہان کبیرہ ہر وقت ہمیں زبان یاد ہونی چاہیے، ان کی طرف متوجہ ہونے چاہیے تاکہ ان سے بچیں، اور اس نے بچنے کے نتیجے میں جہاں ہم آخرت کے عذاب سے بچیں وہاں دنیا کی اس طرح کی جو ہے نا وہ آفتوں سے، ایک اس طرح کے نوعیت کے سنگین اور انسانیت سوز گناہوں کی وجہ سے علاقہ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، بات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے، بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، میں جلدی ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ایک گناہان کبیرے کی طولانی فہرست میرے سامنے آئی ہے، میں وہ جلدی وہ پڑھتا جاتا ہوں تاکہ یہ ہمارے دل و دماغ پر یہ گناہ سوار رہیں اور ہم ہر وقت بچیں، اور اس کے نتیجے میں ان گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں دنیا کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں، سانحات سے بھی محفوظ رہیں، اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں۔ اچھا جی، نمبر 1، شرک، کسی کو خدا کا شریک قرار دینا، عبادت میں، خالقیت میں، رازقیت میں، ربوبیت میں، تدبیر کائنات میں، خون ناحق بہانا، عاق والدین ہونا، جنگ سے فرار کرنا، گھر بیٹھے رہنا رسول کے کہنے کے باوجود کہ چلو بھائی نہ جائے، یہ بھی حرام ہے، میدان جنگ میں جانے کے بعد جو ہے نا وہ علم پھینک کے وہ چلے جائیں۔ وہ ہم ترجمہ قرآن تیار کر رہے تھے، سورہ جنگ احد جو ہے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تفسیر کے طور پر نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کو بخشنے کا 2 دفعہ اعلان کیا ہے جو گھبرا کر اور رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ 2 دفعہ ان کی بخشش کا، ان کی عام معافی کا جو ہے نا وہ اعلان کیا ہے۔ حضرت علی کا نام نہیں تھا، جیسے کہ جنگ احد میں حضرت علی وہ تھے، وہ غیر حاضر تھے، اور میں نے کہا خدا کا خوف کرو، جو رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کی بخشش کا 2 دفعہ اعلان کیا، اس کو ذکر کیا ہے، اور جو آخر دم تک ثابت قدم رہا علی، تفسیر طبری میں لکھا ہوا، تاریخ طبری میں لکھا ہوا نا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہاں نازل ہوا ہے، اس کا ذکر نہیں تھا۔ بڑی منت سماجت کر کے پھر جو ہے نا وہ جا کے میں نے وہ لکھوایا ہے۔ ادھر سے حملہ ہوتا تھا، رسول فرماتے تھے بھائی اس حملے کو روکو، ادھر سے جبرائیل کے سامنے یہ سارا ہو رہا تھا، جبرائیل نے کہا کہ بھئی یہ کیسی جان نثاری ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کیوں نہ ہو جان نثاری، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ جبرائیل نے کہا پھر میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ اب یہ نصاب کی کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے، وہ یہ جو ہے نا وہ بابوں کی اولاد بھی پڑھے گی اس کو۔ اچھا جی، جنگ سے فرار کرنا، یتیم کا مال ظلم کر کے کھانا، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے ابھی۔ سود خوری، پاک دامن خواتین پر الزام لگانا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کسی کو ماں کی گالی دینا، یہ بھی بعض اوقات یہ تہمت کے زمرے میں آتا ہے۔ ماں بہن کی گالی دینا یہ بھی کبھی تہمت کے زمرے میں جو ہے نا وہ آتا ہے۔ لواط، چوری، مردار کا گوشت کھانا، خون پینا، خنزیر کا گوشت کھانا، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو مگر یہ کہ جان کو خطرہ ہو، مرنے کا خطرہ ہو تو وہاں ایک آدھ بوٹی جان بچانے کے لیے کھانے کی جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح حرام کمائی، گانا وانا گا کے جو ہے نا وہ کما کے کھانا۔ اچھا جی، اسی طرح یہ ترازو تولتے وقت جو ہے نا وہ کم تول کے دینا، کم کے تول دینا، یہ بھی جو ہے نا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔
جھوٹی گواہی دینا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کے تدبیر سے اور اس کے عذاب سے اپنا آپ کو 100% محفوظ تصور کرنا۔ اچھا جی، اسی طرح مظلوم کی مدد نہ کرنا، یہ بھی گناہوں کبیرہ میں سے ہے۔ ترک معاونت المظلومین، مظلومین کی مدد نہ کرنا، ظالم کی طرف جھکاؤ دکھانا، عدالت میں جا کے جھوٹی قسم کھانا، کسی کا آپ کے ذمے واجب الادا حق کو روکے رکھنا جبکہ آپ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ بعض آدمی جو ہے نا، پیسہ ہوتا ہے، جیب سے پیسہ نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ ایک افغانی استاد تھے، وہ ایک لفظ کا معنی سمجھا رہے تھے، من حیث ہوا، کیا من حیث ہوا، کہتے میں آپ کو من حیث ہوا کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ کہتے ایک طالب علم کہتا تھا، یہ کچھ لوگوں کو پیسہ سے محبت ہوتی ہے، وہ کتابیں خریدنے کے شوقین ہوتے ہیں، شادی کرنے کے لیے پیسے سے۔ وہ یہ آغا فیاض کے سسر تھے، مدرس محمد علی مدرس آیت اللہ فیاض جو نجف میں ہے، ان کے سسر تھے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے پیسے سے محبت کرتے ہیں مکان خریدنے کے لیے۔ وہ طالب علم کہتا تھا، میں پیسہ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ پیسہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں من حیث ہوا، یعنی پیسہ سے اس لیے نہیں کہ شادی کروں گا، مکان بناؤں گا، کتابیں خریدوں گا، نہیں، اس لیے کہ وہ پیسہ ہے۔ ہاں، لوگوں سے قرض لے کے ادائیگی کی پوزیشن میں بھی ہے، لیکن جیب سے نکالتے ہوئے جو ہے نا وہ گراں گزرتا ہے۔ بھائی جب لے رہے تھے تو اس پر گراں نہیں گزرا، ابھی دیتے وقت کیوں جان نکلتی ہے بھائی؟ یہ قرآن میں، ہاں اگر آپ پوزیشن میں نہیں ہیں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، ابھی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ اس وقت تک آپ کو مہلت دیتا ہے جب تک آپ اس پوزیشن میں نہیں آتے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ مکان بیچو اور فٹ پاتھ پر گزارا کرو اور قرض اتارو، ایسا نہیں ہے۔ قدرت کے باوجود ادا کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو حقوق کو روکے رکھتا ہے۔ تکبر کرنا، جھوٹ بولنا، فضول خرچی کرنا، خیانت کرنا، جی حج کو معمولی سمجھنا، اچھا جی لہو لعب سے مربوط ہونا، یہ گانا وغیرہ گانا، ڈول بانجا وغیرہ بجانا، اور بار بار گناہ صغیرہ کرنا، بار بار گناہ صغیرہ وہ پھر کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پھر عدالت کے منافی ہو جاتا ہے۔ یہ فہرست اگر ذہن میں رہے تو ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سارے بندہ جہاں عذاب سے بچتا ہے، وہاں دنیا کے ٹھوکروں سے بھی جو ہے نا وہ کسی نوکدار چیز کو آپ کو ہاتھ نہیں لگے گا کہ اس سے خود نکل آئے۔ عرش الخط، یہ ایک تھوڑا سا خراش بھی آتا ہے، وہ بلا وجہ بائی چانس نہیں ہوتا۔ دنیا میں چانس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے وہ ایک پتا اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا، ایک پتا، اور ہر معلول کے پیچھے، واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب جو ہے نا وہ کار فرما ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو ہے نا وبال جان بننے والے گناہ ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر ان کو سوار رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔